خدا خدا کر کے آئی ایم ایف نے 3.25 سال کے لیے کڑی شرائط کی پوٹلی میں باندھ کے $6 ارب قرضہ 3 جولائی کو منظور کیا ہی تھا کہ ٹھیک 11 روز بعد سرمایہ کاری سے متعلق عالمی بینک کے ایک ثالثی ٹریبونل نے ریکودک تانبے کے ذخیرے کی لیز کے تنازع کا فیصلہ پاکستان کے خلاف دے دیا، اور اب پاکستان کو آسٹریلیا کی معدنیاتی کمپنی ٹیتھیان کو $5.9 ارب ہرجانہ دینا پڑے گا۔ بصورت دیگر ریکودک کے معدنی حقوق ٹیتھیان کمپنی کو رہن رکھوانے پڑیں گے۔ ٹیتھیان کو لیز دینے سے حکومت بلوچستان نے بغیر کوئی معقول وجہ بتائے نومبر 2011 میں انکار کیا تھا۔ تب تک ریکودک کے سروے اور فیزیبلٹی اور دیگر اخراجات کی مد میں ٹیتھیان کمپنی $220 ملین خرچ کر چکی تھی۔ چنانچہ کمپنی نے عالمی بینک کے ثالثی نظام سے رجوع کیا اور ٹریبونل نے 7 برس کی سماعت کے بعد پاکستان کو لگ بھگ $6 ارب کا چالان تھما دیا۔ ریکودک میں 6 ارب ٹن خام تانبے اور 6 لاکھ ٹن سونے کے ذخائر کا اندازہ ہے، یعنی اسے سونے کا 5واں بڑا عالمی ذخیرہ بتایا جاتا ہے۔ عمران حکومت 3 ماہ پہلے تک کراچی کے قریب سمندر میں تیل اور گیس کے ایک بہت بڑے گیم چینجر ذخیرے کی دریافت کی آس لگائے بیٹھی تھی، مگر آج ریکودک کا ثابت شدہ معدنی ذخیرہ بھی اس کے ہاتھ سے پھسل رہا ہے۔ حکومت نے ریکودک کے ہرجانے کی ذمہ داری کے تعین کے لیے ایک کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا ہے، مگر وہ جو کہتے ہیں کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اور وہ جو کہتے ہیں کہ مردے کے بال مونڈنے سے اس کا وزن تو ہلکا نہ ہوگا، اور وہ جو کہتے ہیں کہ لڑائی کے بعد یاد آنے والا مکہ اپنے ہی منہ پہ جڑ لینا چاہیے، اور جب کمہار پہ بس نہ چلے تو گدھے کے کان ہی اینٹھے جا سکتے ہیں، یعنی یہ کہ کوئی اسمبلی میں سلیکٹڈ نہ کہہ دے، نواز شریف کو جیل کا کھانا دیا جائے کہ گھر کا، جن پر کرپشن کے مقدمات ہیں انہیں ٹی وی کوریج ملنا چاہیے کہ نہیں، 3 ٹی وی چینلز کی نشریات پیمرا نے معطل کروائی یا پیمرا کو عضو معطل بنانے والے فرشتوں نے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ بے نامی جائیداد کا ریفرنس ٹھیک ہے یا غلط، احتسابی جج ارشد ملک کی ویڈیو پہ یقین کیا جائے کہ بیان حلفی پہ خواجہ آصف نے بطور وزیر دفاع اور وزیر خارجہ کتنے قیمتی راز کسی بیرونی ایجنٹ کے حوالے کیے، اس کی چھان بین بھی ضرور ہوگی۔ 20 جولائی کو سابق فاٹا میں اسمبلی انتخابات ہو رہے ہیں۔ دفعہ 144 کے باوجود کوئی بھی ملک دشمن امیدوار جیتنے نہ پائے۔ سلیس اردو میں ملک دشمن امیدوار اسے کہتے ہیں جس کا تعلق یا ہمدردی پی ٹی ایم سے ہو۔ رانا ثناء اللہ اپنی ہیروئن سمگل کر رہا تھا یا دوسروں کی، کوئی این آر او مانگے یا نہ مانگے دونوں کی خیر نہیں، جیسے 50 برس پہلے کے پاکستان میں نہ کمیونسٹ کی خیر تھی نہ اینٹی کمیونسٹ کی۔ مفرور اسحاق ڈار کو گرفتار کر کے ضرور پاکستان لایا جائے، مگر پرویز مشرف نامی مفرور بھلے $6 ارب آئی ایم ایف سے آ جائیں یا دوسرے ہاتھ سے $6 ارب ریکودک کے ہرجانے میں لٹ جائیں، مگر گیس، بجلی، تیل، چینی، آٹے پہ سبسڈی کا ملک مزید متحمل کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ ٹرینوں کے حادثات سے ریکودک ہرجانے تک سب کی ذمہ دار وہ 2 سابق سویلین حکومتیں ہیں جو 2008 سے پہلے بہنے والی دودھ اور شہد کی نہریں بغیر ڈکار لیے پی گئیں، لہٰذا کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑیں گے۔ کرپٹ سے مراد ہر ایسا شخص جو اپوزیشن میں ہو۔ ریکودک کا فیصلہ تو آ گیا، 3 دن بعد کلبھوشن یادو کے بارے میں عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ بھی آنے والا ہے۔ حق میں آیا تو موجودہ حکومت کی جیت، خلاف آیا تو سابق حکومتوں کے سبب۔ بچپن میں محاورہ سنتے تھے کی پرواہ ملنگانو بھاویں کتے پہ جان جنگانو۔ سلیس اردو میں اس کا جدید مطلب ہے گھبرانا نہیں ہے۔